वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ट्विटर पे एक तूफान आया हुआ है और आगे पीछे फेसबुक पे भी हर तरफ ये वीडियो बड़ी दिखाई जा रही है। ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे मुझे तो इस वीडियो पे जो है ना शर्म आ रही है कि ये वीडियो किस इरादे के तहत या कैसे आप कर सकते हैं। तो ये कोई अरबी टीवी चैनल है जिसके ऊपर क्या हुआ है वो देखिए जरा। हाँ, तो ये देखें जी, ये एक अरबी टीवी चैनल था जिसके ऊपर एक बीवी ने एक खावंद के जो है वो पाँव चूमे और सारा पाकिस्तान इस टाइम औरतों को कह रहा है कि ये होती है खावंद की इज्जत। और वही रसूल की हदीस बार बार औरतों को बताई जा रही है कि भाई जो है ना, अगर मैं किसी को कहता, एक आदमी आया रसूल के पास, उसने कहा जी, उसने रसूल को सजदा कर दिया, तो रसूल ने कहा तू मुझे क्यों सजदा कर रहा है, तो क्या कल मैं मर जाऊंगा तो मेरी कब्र को भी सजदा करेगा। तो वो आदमी फिर बाज आ गया। तो रसूल ने उसे कहा कि अगर मैं किसी और इंसान को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं बीवियों को जो है ना वो खामन को सजदा करने का हुक्म देता। और मेरा ख्याल है कि इस बात में कोई हकीकत नहीं है, इस बात में कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये कॉल भी बाद में ही खड़ा होगा, क्योंकि रसूल की बीवियां जो थी वो रसूल के खिलाफ फेंका कर लेती थी। वो तो रसूल को ईंट का जवाब पत्थर से देती हुई आयशा और हफ्सा नजर आती थी, और वो तो रसूल अल्लाह का रिकॉर्ड लगा देती थी हर तरफ। तो ये जो काम इस औरत ने किया ना अभी कि अपने खामन के पांव चूमे, वो काम आयशा ने नहीं किया था, वो खदीजा ने भी नहीं किया था, वो हफ्सा ने भी नहीं किया था, वो मैमूना ने भी नहीं किया था, वो किसी ने भी नहीं किया। कोई कहीं मुझे हदीस दिखा दें कि कहीं पे रसूल के पांव रसूल की किसी बीवी ने चूमे हो। वो एक लौंडी थी जिसने रसूल अल्लाह का पेशाब पी लिया था बस। इसके अलावा कोई हमें कहीं भी कोई खबर किसी से भी नहीं मिलती। तो ये मुझे बताएं कि ये काम किस चीज के तहत आप कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। यहाँ तो हमें तो पता तो चलना चाहिए था ना कि कहीं आयशा ने रसूल अल्लाह के पांव चूमे या खदीजा ने रसूल अल्लाह के पांव चूमे, किसी ने तो चूमे होने चाहिए था ना, तो किसी ने भी नहीं चूमे। और कोई भी ऐसी नहीं थी कि अगर रसूल अल्लाह की बीवियों को खवामदों को सजदा करने की इजाजत दे भी देते तो मेरा नहीं ख्याल कि रसूल अल्लाह की बीवियों में से किसी ने भी रसूल अल्लाह को सजदा करना था। एटलीस्ट मुझे तो नजर आता है रसूल अल्लाह के आसपास बहुत सी औरतों को मजबूर करके भी उन्होंने शादियां की थी, मगर कुछ औरतें बड़ी प्राउड भी थी, जैसे कि आयशा और हफ्सा का हमें नजर आता है कि वो अपने तई अपनी पर्सनैलिटी में दे वर वेरी प्राउड, और वो रसूल अल्लाह को इतना कोई घास वास नहीं डालती थी। तो ये ड्रामेबाजी जिसकी अब हर पाकिस्तानी अपनी बीवी को भेज रहा है कि हाँ जी तुम भी ये करो, तो भाई पहले तुम इंसान तो बन जाओ। और दूसरी बात है, अगर तुम इंसान बन जाओगे तो तुम्हें किसी अपनी बीवी से अपने पाँव चुमवा के ना, कोई मुझे नहीं समझ आती कि क्या ईगो की सेटिस्फेक्शन मिलती है। एक औरत जो टोटली आप पे डिपेंडेंट है, जिसको आपने गुलाम बनाया हुआ है, अब आप चाहते हैं कि वो आपके पाँव भी चूमे। आप तो अपनी औरतों को ऐसे ही ट्रीट करते हैं ना। अगर औरत आगे से कोई जवाब दे दे तो आप उसे तलाक की धमकी दे देते हैं, तलाक दे देते हैं, तलाक देने के बाद आप हलाले करवाते हैं। तो रसूल अल्लाह अगर औरत से इज्जत करवाना चाहते थे तो हलाले जैसी बेगैरती की इजाजत क्यों दी, लौंडियों की क्यों इजाजत दी। यानी खामंद भी ये कैसा है कि इसने दूसरी 2-4 औरतें और भी शादी कर लेनी है और उसके बाद भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमारे पांव चूमेगी। चीटिंग भी करोगे, बाहर दूसरी औरतों को देखोगे और बाद में ये कहोगे कि हमारी बीवी हमारे पांव चूमे। एक बात याद रखें कि अगर आपसे एक औरत आपके साथ अकेली एक ही निकाह कर सकती है, वो दूसरे मर्द से नहीं कर सकती। जब आप दूसरी बीवी लेके आते हैं तो ये चीटिंग है, ये अडल्टरी है जिसको आप कहें। आपने उसे बस शादी का नाम दे दिया, सही है।
یہ ہے اڈلٹری ہے اصل میں. پھر لونڈیوں کی آپ کیا عزت کرتے تھے, عورت کی کیا عزت آپ نے چھوڑی تھی. تو یہ ایک بڑی ہی جو ہے نا, یہ بہت ہی ایک عجیب سی سچویشن ہے کہ ایک عورت پہلے ہی پسی ہوئی ہے اور اس کو اوپر سے اور ایکسپیکٹیشن, یہ اب اسلامی ایکسپیکٹیشن یہ آ گئی ہے کہ وہ مردوں کے پاؤں چومیں. اور اب آپ کو یہ ڈرامہ روز ابھی آپ کو کسی بہت جلد یہ کسی پاکستانی ٹی وی چینل پہ بھی ہوتا ہوا دکھائی دے گا. تو یہ مساجنی اور سبمیشن عورتوں سے کروانے کی ایک بہت ہی بری جو ہے وہ سچویشن ہے. اور اس چیز کو کیسے آپ کر سکتے ہیں, اس کو میرے جیسا شخص تو انڈورس نہیں کر سکتا کہ آپ جی عورتوں کو یہ آرڈر دے رہے ہیں کہ جی اب وہ آپ کے پاؤں چومیں. مطلب سوچیں آپ کہ یہ کیا ہے بات, اور وہ بھی اس طرح سے کروائیں یہ کام. مطلب کیا ہے یہ, اگر اس میں چومنے ہی تھے تو ٹی وی پہ کیوں چومیں, تم ویسے چوم لیتی تو اس سے بھی چموا لیتی ایک بار, نہ دکھاتی لوگوں کو. تو یہ چیز جو ہے یہ اسلامی منافقت ہے اصل میں. ہر کسی کو ایک طرح کا ڈرامہ پاکستان میں کرنا پڑتا ہے. ابھی وینا ملک نے جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ طالبان جو ہیں وہ اپنے ملک میں عورتوں کو ڈریس کوڈ دے رہے ہیں, تو بہت اچھی بات ہے, پاکستان میں بھی ڈریس کوڈ دینا چاہیے. کیوں وینا ملک یہ کہہ رہی ہے؟ منافقت ہے, یہ ہپوکریسی ہے ساری کی ساری, یہ سر سے پاؤں تک ہپوکریسی ہے. اور ابھی پچھلے دنوں سے وہ ایک ماڈلز نے بھی پاکستان میں بھی یہی کام شروع کیا کہ میں کھانا بناتی ہوں, میں کپڑے استری کرتی ہوں, مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرا خاوند کی کیا باتیں ہیں. تو یہ سب کچھ ایک نیا ہی سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ سیٹ کر رہے ہیں, اور میرا احمد کے ناولوں سے اگلا سٹیپ اب ہونے لگا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک نیا ہی سٹیپ ہے, اور اس سٹیپ کا جو رزلٹ ہے وہ کیا ہے کہ عورتوں کو ایک خاص سیٹ کرائٹیریا اور عورت سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح ایکٹ کرے گی. اسے انسان نہیں سمجھنا, اسے روبوٹ سمجھنا کہ اس کی جو پروگرامنگ ہے یہ اس کے مطابق ایکٹ کرے گی تو گڈ ہے, نہیں کرے گی تو نہیں گڈ. یہ کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا, شاید لیٹ جوائن کیا, تو یہ ویڈیو ایک دفعہ تو یہ ہوا جی. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ایک ہمارے ایک دوست ہی ہیں, وہ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. تو وہ کیا ہے جی, وہ وومنس ڈے کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے لڑکوں کو کہا کہ لڑکیوں کے بارے میں کوئی 2 بات عورتوں کی حق میں کہہ دو. وہ انہوں نے نہیں کہی. لڑکے اس ٹیچر سے لڑ پڑے اس بات کے اوپر. پاکستان کی ایک یونیورسٹی میں وہ پڑھاتے ہیں. لڑکے اس بات کے اوپر لڑ پڑے. تقریباً یہ 3-4 سال پہلے کی بات ہے کہ جی ہم نہیں کہہ سکتے کوئی بات جی. تو شاید کوئی 1-2 لڑکا تھا جو انہوں نے کہا کہ کلاس میں تھے, جو کہ انہوں نے جو ہے نا وہ جنہوں نے کوئی عورتوں کے لیے وومنس ڈے پہ بات کہی. باقی کسی لڑکے نے بھی نہیں کہی, حالانکہ کلاس میں 4 لڑکیاں تھی کہنے کو اور 20-25-30 لڑکے تھے. اور پاکستان کی ایک اچھی یونیورسٹی میں پڑھانے والا ٹیچر جس نے وومنس ڈے کے اوپر بات کی اور اس نے کہا کہ 4 باتیں کرو, انہوں نے نہیں کی. ٹھیک ہے, یہ حالات ہیں. تو یاد کیا کہہ رہے ہیں, غالب بھائی سینڈ یور ویڈیو آن ٹویٹر. اس میں ایک ہندو وائف اپنے پتی کے پیر دھو کر پی رہی ہے. اٹ از اے ہندو ٹریڈیشن, شو اف اٹ از پاسبل. اچھا شاید چلیں جی, یہ اب ادھر سے بھی مظاہرہ دیکھ لیں اس چیز کا کہ صرف پاکستان ہی نہیں, انڈیا میں بھی یہ ہو رہا ہے. تو اس چیز کو اگر آپ پریز کرتے ہیں تو میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ عورت کو آپ نے کیا سمجھا ہے, عورت کو انسان سمجھو نا. آپ انسان ہو تو وہ بھی انسان ہے. یہ حالات ہیں بھائی, یہ دونوں طرف ہی بس آگ برابر ہی لگی ہوئی ہے, دونوں طرف کوئی فرق نہیں ہے خاص. ٹھیک ہے, تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ لوگ عورت کو انسان ہی نہیں سمجھتے, آپ عورت کو جانور سمجھتے ہیں کہ خریدی ہے ہم نے, اور جہیز دیکھ دلوا کے خریدی ہے. صحیح ہے, اور رسول تو کہہ رہا جی
بیویوں کو خاوندوں کو سجدہ کرنا چاہیے. تو یار مطلب کیا رسول اللہ سے مجھے ایک بات بتائیں کہ رسول اللہ سے کیا وہ عورتوں کو خواہش نہیں ہوگی جو ان کی بیویاں تھی کہ ان کا کوئی بچہ ہو جائے؟ میں اس کے اوپر وہ نہیں کرتا مطلب، مگر ایک چیز ہے نا کہ رسول اللہ کتنے کو پورے اترے اچھے ہسبینڈ کے طور پہ. کیا یہ سوکنے جلتی نہیں تھی جب نئی بیوی آ جاتی تھی؟ کیا لونڈیوں سے نہیں جلتی تھی یہ عائشہ اور حفصہ؟ جب کسی لونڈی کا یا ہبا کرنے والی خاتون کا پتہ لگتا تھا تو وہ اس سے ان کو غصہ چڑھتا تھا رسول پہ، کیونکہ وہ نہیں اچھا سمجھتی تھی. وہ ویسے ہی جلی کٹی باتیں کرتی تھی جیسے کسی عورت کا خاوند اگر کسی اور آدمی کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے تو عورت کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ عورتیں کڑتی رہتی ہیں اور وہ کہتی رہتی ہیں کہ میرے خامد کو دوسری عورت نے خراب کر دیا، حالانکہ وہ خامد خود خراب ہوتا ہے. تو اسی طرح عائشہ اور حفصہ جو تھی وہ 100% یہ باتیں رسول اللہ کے بارے میں کرتی تھی کہ جی رسول اللہ نے کیا کیا جی، کہ جی ہمارا وہ کیا کر دیا، یہ ہبا کرنے والی عورتوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں ہر وقت. تو یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیا آپ عورت کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ عورت کو کچرا سمجھتے ہیں؟ جس ملک پہ عورت کی حکمرانی ہو وہ عورت جو ہے نا وہ اس ملک پہ لعنت ہوتی ہے. لعنت کیا، یہ سعودی عرب کو آزادی کس نے دی تھی؟ سعودی عرب کیا اپنی پھوپھی کے گھر سے آزاد ہو کے آیا تھا یا پھوپھا کے گھر سے؟ بھائی وہ برٹش ہی تھا نا. برٹش کی تو ہسٹری ہے کہ اس کی گولڈن ایجز جو ہے ہمیشہ کوئین کے دور میں رہی ہیں. کنگز کے دور میں وہ اتنے سکسیسفل نہیں رہے، کوئینز کے دور میں وہ رہے ہیں، چاہے وہ وکٹوریا ہو چاہے وہ الزبتھ ون ہو. ابھی دیکھیں گے الزبتھ 50 سال سے اوپر ہو گئے ابھی تک یہ بیٹھی ہوئی ہے تخت کے اوپر. تو کیا لعنت ہے برٹش کے اوپر؟ اندرا گاندھی نے پاکستان کی ایسی کی تیسی کر دی تھی، ٹھیک ہے؟ اندرا گاندھی نے پاکستان توڑا تھا نا، اندرا گاندھی نے پاکستان توڑا تھا. تو وہ لعنت اس عورت کی، آپ تو کہہ رہے تھے کہ لعنت عورت کی ہوتی ہے، تو اس عورت نے تو آپ کو بیچ میں سے رکھ کے چیر دیا نا، آدھا ادھر رہ گیا آدھا ادھر رہ گیا. تو وہی تھی. پھر ملکہ جب وکٹوریا کی ڈیتھ ہوئی تو آپ کے جو اقبال صاحب ہیں وہ شعر لکھ کے دے رہے تھے. تو یہی حالات ہیں کہ یہ کیا مطلب کیا لگائی ہوئی ہے یہ اس طرح کی باتیں. پھر وہی مساجنی، پھر وہی باتیں کہ عورتیں پاؤں دھو کے پئیں، عورتیں پاؤں چومیں، عورتیں سجدہ کریں. بھائی سوچو نا کہ یہ باتیں کہاں ہیں؟ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہو اسی لیے پاؤں چومیں. یہی بات ہے اور کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، چلیں لبیل آئی ہیں، لبیل سے بات کرتے ہیں. ہلو ہیلو جی، کیسے ہیں کیسی آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. میں ویڈیو پہ بات کرنے آئی ہوں جو آپ دکھا رہے تھے. اگر مجھے صحیح سمجھ آئی ہے تو وہ کوئی بیوی کو اپنے ہسبینڈ پہ پیار آ رہا تھا تو اس نے اس کے پیر چوم لیے، تو اب دنیا اس کو کرٹیسائز کر رہی ہے. نہیں مگر یہ کوئی وہ آپ کو پتا ہے یہ کس چیز کا شو ہو رہا تھا؟ یہ شو مجھے کوئی اسلامی قسم کا شو لگ رہا ہے جس کے اندر ملے شلے بیٹھے ہیں، اور اوپر جو کیپشن دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں کسی کو، یہ رسول کی حدیث ہے کہ اگر میں کسی کو اجازت دیتا کہ دوسرے انسان کو سجدہ کرے تو بیویوں کو خاوند کو سجدہ کرنے کا کہتا. تو چلو کسی نہ کسی طریقے سے مجازی خدا کو خوش کر دیا ہے اس نے. تو اب یہی بات ہے. تو یہ پھر بھی اس بیچاری کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. اور اگر اس کے دل میں اپنے ہسبینڈ کے لیے پیار ہے، اگر یہ خیر ارینج میرج کرنے والے سمجھ جائیں کہ ہوتا کیا ہے، تو مجھے تو وہ جو عورت کا ایکشن لگا ہے، مجھے جو نظر آیا ہے وہ کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے پیار کرتی ہے اور وہ اظہار کر رہی ہے تو کرنے دو. نہیں بات یہ نہیں ہے نا، آپ نے بات شاید میری پوری سنی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا آپ سارکیزم کر رہی ہیں نہیں کر رہی. بات یہ ہے کہ یہ ہر کوئی دوسری عورتوں کو بھیج رہا، ہر کوئی اب بھیج رہا کہ دیکھو یہ پاکستان میں اس ٹائم ٹرینڈ چل رہا ہے، یہ ویڈیو واٹس ایپ پہ وائرل ہے. ہاں جی، یہ مجھے اسی طرح آئی ہے. ہاں جی اسی طرح آئی ہے، اس طرح ہی آئی ہے، اسی لیے اس کو کرٹیسائز میں نے کیا کیونکہ یہ مجھے اسی طرح آئی ہے. یہ کسی نے مجھے بھیجی ہے کہ ہاں جی یہ دیکھیں. اچھا اب میں سمجھی یہ آگے بہوؤں کو بھیجی جا رہی ہیں، بیٹیوں کو بھیجی جا رہی ہیں، عورتوں کو بھیجی جا رہی ہیں کہ تم ہم خاوندوں سے لڑتی ہو، دیکھو یہ عرب کی عورت کیسے عزت کرے. یہ عربی ٹاک شو ہے، عربی مارننگ شو ہے.
एग्जाम्पल दी जा रही है कि मैडम हाँ तैयबा जी, वो कर तो रही है तो हम यही भी ना, करें। आपने शुरू से देखा नहीं है ना असल में। सॉरी मैं मिस कर गई, मैं हाँ समझी कि जी, उसके नहीं नहीं प्यार नहीं, के इजहार को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो ये हम भी आप, ये क्यों करें। पाकिस्तानी टीवी शो नहीं है। पाकिस्तान में इस टाइम ये औरत के और इस मर्द के बड़े फैन हो गए हैं इस वक्त। आई डोंट नो क्या वो बात कर रहे थे, बट हुआ यही है कि अब हर, ये व्हाट्सएप पे वायरल है इस टाइम वीडियो, हर कोई दूसरे को भेज रहा है इस टाइम, औरतों को भेजी जा रही हैं, औरतों के ग्रुप में मुल्लानियां भेज रही हैं एक दूसरी को कि देखो ये इज्जत ऐसे होती है मर्द की, खामद की इज्जत। तो अच्छा कौन सा इस्लाम ने औरत को, इस्लाम ने क्या हकूक दिए हैं औरत को, सोचें खुद। ओके अब मैं समझ गई। तो वो सौतन लेके आ जाए, वो हमें वही मैं मार बात कर पिटाई रहा था। कर दे, वो हमारे साथ जो मर्जी कर दे, वो ठीक है, हम उसके पैर धो दो के बस हाँ, पीने हैं कि सारी इनकी रस्में निभा दें। तो भाई तुम भी बीवी के पांव चूमो ना। अब उसने चूम लिए थे, तुम भी चूम लेते। मगर जाहिर बात है इस्लाम इस चीज की क्यों इजाजत नहीं देता, उसके लिए गुनाह है मगर औरत के लिए नहीं है, क्योंकि रसूल ये चीज हमारी जुराबों से क्या बू आती है, हाँ, हमारे भी वही उतार बात के है। जुराबे पे धो के पिए ना, हाँ हाँ विटामिन्स मिलेंगे। हाँ, चले मैं सिर्फ यही बात करने आई थी, बहुत शुक्रिया। चलें ठीक है, ओके। ओके जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।